الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العلي العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين عزیز دوستو، مسلمان بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس کلام سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ایک حدیث پڑھی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صحیح سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھانے اور سمجھنے کے بعد مجھے اور آپ کو، تمام عالم کو اللہ تبارک و تعالیٰ اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف بلند آواز سے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آیت پڑھی، ان کا ترجمہ۔ یہ بات آپ بارہا درس اور مواعظ میں سن چکے ہیں کہ ایک آیت کا سمجھنا 100 رکعت پڑھنے سے افضل ہے۔ ایک آیت کو آپ نے سمجھا، اچھی طرح سمجھا، پوری توجہ کی، آپ نے ایک آیت کو سمجھ لیا، گویا آپ نے 100 رکعت پڑھ لی۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قل ان کنتم تحبون اللہ، اے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں، مسلمانوں کو، مومنوں کو کہہ دیں، اگر اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو ان کو کہہ دیں کہ فاتبعونی، میری تابع داری کریں، محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کریں۔ ان کو صلاح یہ ملے گا کہ یحببکم اللہ، وہ اللہ کے محبوب بن جائیں گے۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ آیت کا ترجمہ، حدیث پڑھی، ان کا ترجمہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم
حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، بخاری شریف کی حدیث سے تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا، محبوب مصطفیٰ صاحب کا فرمان ہے اس وقت تک تم میں کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے والدین سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، تمام مخلوق سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ یہاں تک یہ بھی ہے کہ اپنی جان سے زیادہ محبوب مصطفیٰ کو محبوب نہ سمجھے۔ آپ نے آیت کا ترجمہ بھی سنا اور حدیث کا ترجمہ بھی سنا۔ اب توجہ کریں، محبت کا تقاضا کیا ہے؟ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکام ہیں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکام ہیں ان کو بجا لانا، ان پر عمل کرنا۔ اللہ اس کے رسول نے جن چیزوں سے روکا ہے ان سے رکنا، یہ محبت کا تقاضا۔ قرآن پاک کی تعلیمات کے سینے سے لگانا، کہ دونوں سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا، صحابہ کرام، اہل بیت اعظام اور سلف الصالحین کے نقش قدم پر چلنا، یہ محبت کا تقاضا ہے۔ تو یہ محبت کا تقاضا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا درجہ بلند فرمایا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ کتنا بلند کیا؟ فرمایا قد ذکرت معی، قد ذکرت معی، اے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا آپ کا نام اونچا کر دیا، اتنا بلند کر دیا، جب میرا نام آئے گا تو میرے نام کے ساتھ آپ کا نام بھی آئے گا، جب میرا نام آئے گا تو میرے نام کے ساتھ آپ کا نام بھی آئے گا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کے ذکر کو، آپ کے نام کو ہم نے اونچا کر دیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، خندق کا موقع ہے، توجہ سے باتوں کو سنیں۔ خندق کا موقع ہے، جنگ خندق جہاں لگی اس کے قریب ان کا گھر تھا، حضرت جابر کا گھر قریب تھا، تو دیکھا کہ بھوک کی حالت ہے، صحابہ کرام کے پیٹ پر ایک ایک پتھر بندھا ہوا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ مبارک پر دو پتھر ہے۔ یہ جلدی گھر گیا، گھر والی سے کہا کہ یہ بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاقے کی حالت ہے، جلدی سے وہ جو بکری کا بچہ تھا اس کو کاٹا، کھانا تیار کرنے لگے۔ حضرت جابر آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، توجہ کریں، کھانے کا انتظام کیا ہے چند افراد کے لیے، کھانے کا انتظام کیا ہے چند افراد کے لیے۔ اب یہ سننا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو بھائی جابر کی دعوت پر چلو دعوت ہے، جابر کی دعوت ہے، چلو۔ کتنے صحابہ کرام تھے؟ 1000 صحابہ کرام۔ کتنے تھے؟ 1000 گئے تھے صحابہ کرام ہے خندق میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو بھائی، تو جب حضرت جابر نے یہ بات سنی کہ چند افراد کا کھانا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو بلا رہے ہیں، چلو جابر کی دعوت ہے، تو جلدی اپنے گھر آئے، اپنے گھر والے سے کہا کہ پتہ ہے تمہیں، میں نے تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند افراد کا کھانا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سارے لشکر کو لے کر آ رہے ہیں، کہ دونوں سبحان اللہ، ساری جماعت کو لے کر آ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو گھر والی نے کہا کہ آپ نے بتایا تھا کہ چند افراد کا کھانا، چلو سبحان اللہ، آپ نے بتایا تھا کہ چند افراد کا کھانا ہے، تو میں نے تو بتایا تھا چند افراد کا کھانا ہے۔ تو وہ زوجہ بھی کہنے لگی اب جب تو نے یہ بتایا ہے اب اللہ جانے اس کا رسول جانے، اب اس کا کام ہے بس، اب یہ اس کا کام ہے بھائی، تھوڑا کھانا ہے زیادہ
اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے. اب اللہ اس کے رسول کا کام ہے. تو نے بتایا تو صحیح کہ چند افراد کا کھانا ہے, کہ میں نے تو یہ بتایا کہ چند افراد کا کھانا ہے. اب وہ جانے اس کا کام جانے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعا مبارک ہانڈی میں ڈالا, کھاتے رہے, وفد آتے رہے, وفد آتے رہے. 1000 ساتھیوں نے لشکر نے کھانا کھایا, پھر بھی کھانا ختم نہیں ہوا, روٹی ختم نہیں ہوئی. آئی بات سمجھ میں؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا, اونچا کر دیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ, وہ صحابی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو تھوڑا عرصہ رہے, 3 سال سے بھی کم عرصہ ہے, لیکن احادیث تمام صحابہ کرام سے زیادہ یاد کر لی. حضرت ابو ہریرہ بھوک کی حالت تھی, مسجد نبوی کے دروازے پر بیٹھ گئے, بیٹھا نہیں, بھوک کی حالت سو گئے, بیٹھ کر کے سو گئے. بھوک کیا تھی کو کوئی آئے گا اور مجھے کھانے کے لیے کہے گا چلو بھائی کھانا کھلاتا ہوں. ہر دفعہ وہ صدیق آئے رضی اللہ عنہ, اس طرح دھیان ہی نہیں تھا کہ بھائی بھوکے آئے ہیں ان کو کھانے کے لیے لے جائیں, یا ہو سکتا ہے گھر میں کچھ ہو بھی کچھ نہ ہو, اسی وجہ سے توجہ اس طرف نہیں ہوئی. حضرت ہمارے فاروق رضی اللہ عنہ بھی آئے, اس طرف توجہ نہیں ہوئی کہ اب ہو رہا بھوک کی حالت اس کو گھر لے جاؤ, توجہ نہیں ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے کہ دن سبحان اللہ, ابو ہریرہ کیا بات ہے, کیا بات ہے, یا رسول اللہ بھوک گیا, بھوک گیا. آپ نے فرمایا کہ چلو میرے ساتھ, سبحان اللہ کہہ دیں, سبحان اللہ کہہ دیں, چلو میرے ساتھ چلو. آ رہے ہیں ابو ہریرہ ساتھ ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں پیغام بھیجا کہ کھانے کے لیے کچھ ہے, کھانے کے لیے کچھ ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ کا پیالہ ہے, دودھ کا پیالہ ہے. حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا کہ دودھ کا پیالہ لے آؤ, دودھ کا پیالہ لے آؤ. تو حضرت ابو ہریرہ اس میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کہیں گے تم پیو, کیونکہ ضرورت مجھے تھی, تو بھوک کی حالت میری تھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کہیں گے پیالہ, دودھ کا پیالہ پیو. اب دودھ کا پیالہ تو لے کر آئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آل صفا کو لے آؤ, صفا کو لے آؤ. صفا کی کتنے تھے آدمی پتا ہے, 70 سے کم بیش تھے, 70 افراد سے کم بیش تھے. مسجد نبوی میں ابھی تک ان کی جگہ موجود ہے, اگر کوئی گیا ہے تو ان کو پتا ہوگا, اور میں اپنے گناہگار آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں, ابھی تک یہ چیز ہے, ایک دکان اور چیز بنا ہوا ہے. 60-70 افراد وہاں بیٹھتے تھے, کوئی آتا کھجور کا خوشہ لے آتا, ان سے ہم کھا لیتے تھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حرمین کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ابو ہریرہ نے کہا کہ آپ جو ہے مجھے دودھ پیو, جیسا اس کی جہاز میں صفا والوں کو لے آؤ. صفا والے آئے, 70 سے گھروں گئے تھے, دیتے ہوئے ابو ہریرہ دودھ ان کو بلاؤ, کہتے سارے دودھ ان کو بلاؤ. ایک ایک کو پیتا پلاتا جاتا, ایک ایک کو پلاتا جاتا, پھر دیکھتا کہ دودھ کم تو نہیں ہوا. سنے سبحان اللہ, دودھ کم تو نہیں ہوا. 70 افراد سے سب کو دودھ پلایا, پیالے میں کمی نہیں آئی, پیالے میں کمی نہیں آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ ابھی پیے, وہ ابھی ابو نے پیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پیے, دوبارہ پیا. آپ نے ہمیں 6 بار پیے, دوبارہ پیے. یا رسول اللہ ابھی تک یہاں تک آ گیا, ابھی تو پیٹ بھر گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کا جوٹا آخر میں نوش فرمایا. اللہ اکبر, درود شریف بلند آواز. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محبت کا انداز دیکھیں, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی کتنی محبت تھی, اندازہ لگائے. حضرت زید بن حارثہ ہیں, غلام ہیں, کیسے آپ کی خدمت میں پہنچے,
بچپن میں حضرت زید، اور جن کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے، واحد صحابی ہیں جس کا ذکر قرآن پاک میں، زید کا نام، بچپن میں ڈاکوں نے چرا لیا تھا، والدین سے ادھر ادھر ہو گئے اور پہلے بچوں کو بیچتے تھے اور ڈاکوں نے اٹھایا، ڈاکوں نے اس بچے کو اٹھایا، اٹھا کر طائف کی بازار میں بیچ دیا۔ کس کو؟ حضرت زید کو۔ بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کے بھانجے تھے، وہاں طائف گئے اور وہاں سے خرید لیا۔ آج 7-8 سال کی خرید لیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اما خدیجہ الکبریٰ سے نکاح ہوا تو وہ بچہ جو بھانجا تھا وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دے دیا۔ یہاں تک بات سمجھی؟ اب وہ کام کے غیر کے سلسلے میں مکے کی بازار میں جاتا، ایک دن مکے کی بازار میں گیا تو ان کے علاقے کے جو لوگ جو انہوں نے پہچان لیا۔ اب اس میں 7-8 سال کا عرصہ گزر چکا۔ کتنا؟ 7-8 سال کا عرصہ گزر چکا۔ وہ روتے رہے، تلاش کرتے رہے، والدین زید کہا زید کہا، پتہ ہی نہیں چل رہا تھا۔ اب اس کے علاقے کے ان کے علاقے کے جو لوگ آئے، جان پہچان ہوئی، ارے تو زید ہے؟ میں زید ہوں۔ ارے تمہارے والدین تو پریشان ہے، گھر والے تمہارے پریشان ہیں، تم یہاں مکے میں کیا کر رہا ہے؟ کہ میں محبوب مصطفیٰ کی خدمت میں ہوں۔ یہ جو لوگ ہوئے واپس گئے، ادھر جا کر ان کے والدین کو کہا کہ ہم تو زید کو دیکھ کر آئے ہیں، زید تو مکہ مکرمہ میں ہے، قریش کے پاس ہے۔ والد بھی آیا، چاچا بھی آیا، بھائی بھی آیا۔ کتنے؟ 3 افراد آئے، والد بھی، بھائی بھی، چچا بھی آیا۔ آپ سب پوچھتے پوچھتے مکہ میں آپ خدمت میں پہنچ گئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا بچہ آپ کی خدمت میں ہے، ہم اس کو لے جانا چاہتے ہیں، ہم کو لینے آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہم کو لے جاؤ، ہم نے جبر تو نہیں کیا، ہم کو لے جاؤ۔ باہر تو آمنے سامنے نہیں، باہر تو زید کو کہا پتا ہے میں تمہارا باپ ہوں، مجھے پتا ہے، یہ بھائی ہے، یہ چاچا ہے، چلو میرے ساتھ، چلو میرے ساتھ۔ تو چلو۔ اور زید کیا کہنے لگا؟ کیا کہنے لگا؟ کہ مجھے غلامی قبول ہے۔ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو چھوڑ کر والدین کے پاس نہیں جا سکتا، رشتہ داروں کے پاس نہیں جا سکتا۔ ارے تم غلامی کو پسند کرے، یہ غلامی پسند ہے، لیکن غلامی محبوب مصطفیٰ کی ہے۔ اندازہ کرے نا، محبت کا اندازہ تو کرے، کتنی محبتی صحابہ کرام کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ بیوی اسما ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کا موقع آیا اور ہجرت لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غارے میں آئے تو بی بی اسما کھانا لے کر آتی تھی، حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی۔ ایک دن کھانا لے کر آئی تو دوسرے دن جو آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کے پیشانی پر چوٹ لگی ہوئی ہے۔ توجہ کرے، اس کی پیشانی پر چوٹ لگی ہوئی ہے۔ کیا بات ہے؟ چھوٹی بچی ہے، نابالغ بچی ہے، پیشانی پر چوٹ لگی ہے، کیا بات ہے؟ کہا کہ ابو جہل نے پکڑ لیا تھا مجھے، ابو جہل نے پکڑا، کہا کہ تمہارا باپ جہاں ہوگا وہاں محمد رسول اللہ ہوگا، بتاؤ کہاں ہے؟ نہیں چھوڑے گا تمہیں، اسما چھوٹی بچی ہے۔ ابو جہل کہنے لگا میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، بتاؤ کہ مہینے پر نہیں بتاتی۔ تھپڑ لگائی، جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ بات کر رہی ہے، بیان کر رہی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے تھپڑ لگائی، تھپڑ جو لگائی میں چٹان کے ساتھ ٹکرا گئی، پتھر کے ساتھ ٹکرا گئی، اس کی وجہ سے خون نکلا اور بالوں سے لے کر اونچ کر دیا، مجھے لڑکا دیا۔ بتا دیا نہیں بتا دی کہ میں نہیں بتاؤ، جان چلی جائے تو چلی جائے، اے ابو جہل سمجھو، سنو، اگر جان چلی جاتی ہے تو چلی جائے، محبوب مصطفیٰ کا پتہ نہیں بتاؤں گی۔ اندازہ کرے، محبت کا اندازہ کرے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اب اس وقت تک 39 آدمی مسلمان ہو چکے، کتنے؟
39 آدمی مسلمان ہو چکے ہیں. یا رسول اللہ اجازت دے دے اب تبلیغ کریں, کھلے ہم تبلیغ کریں. آپ نے فرمایا ابھی مسلمان تھوڑے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق نے زیادہ اصرار کر لیا, یا رسول اللہ ابھی زیادہ ہو گئے, ابھی تبلیغ شروع کریں مکہ مکرمہ میں. آپ نے اجازت دے دی, چلو اصرار کر رہے ہو. تو کافروں کا ہجوم تھا جب حضرت ابوبکر صدیق تبلیغ کرنے لگے کہ وحدہ لا شریک اللہ کی ذات ہے, وحدہ لا شریک اللہ کی ذات ہے. جو کافر جنہوں نے سنا یہ سنا کہ خوب پٹائی کی, یہاں تک کہ چہرے مبارک پر ورم آ گیا, بے ہوش ہو گئے. حضرت ابوبکر صدیق گھر لے آئے, حضرت ابوبکر صدیق کو گھر لے آئے. اب ہوش آیا, جب ہوش آیا ماں ہے کھانا لے کر کھڑی ہے, کوئی پانی لے کر کھڑا ہے, لوگ کھڑے ہوئے ہیں, گھر کے افراد کھڑے ہیں, قبیلے کے افراد کھڑے ہوئے, بیش پڑا ہوا ہے. ابوبکر صدیق ماں کھانا لے کر لی ہے. پہلے جو پہلا جو لفظ نکلا ہوش میں آنے کے بعد جو پہلا لفظ نکلا وہ کون سا تھا کہ میرے محبوب کا کیا حال ہے. محبوب ایسا دیکھائیں نہ کہیں ہے, دیکھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے. میرے محبوب کا کیا حال ہے. ماں ابھی تک مسلمان نہیں ہوئی تھی, جس کی وجہ سے تمہیں بتائی ہوئی ہے اس کی بات کر رہے ہو. قسم اٹھائی حضرت ابوبکر صدیق نے, جب تک محبوب مصطفیٰ کا حال مجھے نہیں بتاؤ گے تب تک میں کھانا نہیں کھاؤں گا. رات ہوئی, 2 عورتیں بوڑھی عورتیں حضرت ابوبکر صدیق کو اٹھاتی ہیں. ایک طرف ابو جمیل, ایک طرف والدہ, ان کو گھسیٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچتے ہیں, گھر میں پہنچتے ہیں. سمجھے اتنی محبت ہے, جب تک آپ کا چہرہ مبارک نہیں دیکھوں گا سمجھے کھانا نہیں کھاؤں گا. یہ حضرت ابوبکر صدیق ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی محبت, حجر اسود کے سامنے آئے, حجر اسود کے سامنے آئے, حجر اسود کو خطاب کرے حجر لا تنفع ولا تضر, تو پتھر ہے تمہارے ہاتھ میں نہ نفع ہے نہ نقصان ہے. میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے خود دیکھا تھا, اب آپ میں نے محبوب میں سے دیکھا تھا کہ تمہیں بوسہ دیا تھا, اس وجہ سے بولا گیا. بوسہ اس وجہ سے دے رہا ہوں کہ میں نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا تھا کہ محبوب مصطفیٰ نے تمہیں بوسہ دیا تھا. خطاب کر رہے ہیں حجر اسود کو, ورنہ تمہارے ہاتھ میں نہ نفع ہے نہ نقصان ہے. حضرت اسامہ کا وظیفہ حضرت ابن عمر اپنے بیٹے سے زیادہ کر لیا وظیفہ. بیٹے نے کہا کہ ابا جان میں تو بڑا تھا, میں تو کھیلنے میں بھی شروع ہوتا تھا, آپ اسامہ کا زیادہ وہ وظیفہ مقرر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسامہ محبوب مسلمان کا پیارا تھا, ان کا باپ محبوب کا آپ سے محبوب تھا, اس وجہ سے حسنین کریمین کا وظیفہ زیادہ کر لیا اپنے بیٹے سے, اس وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ محبت تھی ان کی محبت, اس وجہ سے. حضرت